وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرماتے اذکر اذ قال ربک، ترکیب وہ تو آ جائے گی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس میں کوئی مشکل تھا۔ وَإِذْ قَالَ اذکر اذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب پروردگار نے ازل میں فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفۃ، انی خالق خلیفۃ فی الارض، زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جاعل خالق کے معنی میں ہوگا تو خلیفۃ ایک مفعول فی الارض اس کے ساتھ متعلق ہے، اب دوسرا مفعول بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جعل خلق کے معنی میں ایک مفعول بھی چاہتا ہے، وجعل الظلمات والنور، بتایا تھا صبح کو، سمجھ رہی میں۔ اور دوسرا یہ کہ انی مسیر خلیفۃ کائنا فی الارض، بولو خلیفۃ کائنا فی الارض، اس وقت خلیفۃ مفعول اول ہے، اور فی الارض ثابتا کائنا یہ مفعول ثانی ہے جاعل کا، اور جاعل اس وقت مسیر کے معنی میں ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ مولانا یخلف اللہ یخلفنی فی تنفیذ الاحکام الشرعیت، میرا خلیفہ بنے گا اللہ کا احکام شرع۔ یہ خلیفتاں کا جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے، بڑا خلیفہ، اللہ کے خلیفے بہت ہیں، سب سے بڑا خلیفہ انسان ہے، سب کو سبحان اللہ، یہ تا مبالغہ کے لیے، جیسے علامۃ الدہر والقہر والغضب والطوفان وعلیہ ما علیہ وفیہ ما فیہ ولہ ما لہ استعپد غدا غدا غدا۔ حضرت علامہ آیا ہے، علامہ علامہ علامہ، اور علامہ جب خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اوفو کو کیا پڑھتا ہے؟ اوفوا عہدہ، الذین آ گیا تو اوفو نہیں بنے گا، اوفو آ گیا تو پھر الذین کی چھٹی کر دو، آیا سمجھ میں؟ اس کو اوفو اور اوفو کا فرق نہیں ہے، لیکن معلوم علامہ ہو، علامہ علامہ، سمجھتا ہے؟ لفظ علامہ پریشان ہے کہ یا اللہ میں کس جگہ پر آ گیا، جیسے کہ ہمارے بیروہی بلوچ بھی نور احمد، محمد نور، نور احمد، نور علی، اور برمی بنگالی نام رکھتے نور العالم، نور الہادی، نور البشر۔ لفظ نور حیران ہے، یا اللہ میں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نور سے کس بنگالی برمی کے ساتھ کیسے بس گیا؟ ایسے میری ایسی کل عقل اٹھا لے کہ پھر بھی نور نور عالم، نور الہادی، نور البشر، لفظ بھی پریشان ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ اکابرین ہمارے، حضرت فرماتے کہ میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب تھا، تو ایک بدو نے کہا کہ مسمو کیا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا عیش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا بدر العالم۔ کیا عیش دگول، کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا بدر العالم۔ کیا اتعرف معنی بدر العالم؟ بدر العالم کا معنی جانتے؟ چودھویں کی چاند۔ میں نے کہا نام میں جانتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ چودھویں کا چاند، پوری دنیا کی چودھویں۔ کہا وہ کالو خان اپنی شکل دیکھ، تو چودھویں کا چاند ہے، چودھویں کا چاند آمینہ کا لال ہے جو اس مزار میں آرام کر رہا، سمجھے؟ مولانا فرماتے میری زبان بند ہوگی، میں نے کہا اس کے ساتھ کون، اس کے بعد کون سی گفتگو کروں گا؟ تو لفظ نور اس طرح ہمارے ساتھ پھنسا ہوا۔ خلیفے بہت ہے اللہ کے، سمجھے؟ لیکن خلیفہ کا تا مبالغہ کے لیے، یہ مبالغہ مصدر و تانیث و وحدت مبالغہ، عوض و نقل و مذکر یا زائدہ، یہ کئی قسمیں 8-10 قسمیں تا کی آ جاتے ہیں، اس شعر میں آگے، سمجھے؟ تو خلیفہ کبیر وہ انسان ہے، سمجھتا؟ من یخلفونی، جو میرا خلیفہ بنے گا وہ انبیاء ہے، اس کے اصل فرد انبیاء کرام علیہ السلام ایک۔ دوسرا یہ کہ یخلف الملائکۃ، کہ اب زمین کو یہی آباد کریں گے انسان۔ تیسرا یہ کہ یخلف الجن، جن کے، سمجھے؟ چوتھا یہ کہ یخلف بعضهم بعضا، یخلف بعضهم بعضا، محمد قاسم نانوتوی چلا جائے گا، رشید گنگوہی اس دنیا سے چلا جائے گا، سمجھے؟ ایسے چلے جائیں گے، اور نالائق منظور جگہ پر بیٹھ جائے گا، ترجمہ پڑھائے گا، سمجھتا ہے؟ بہرحال انسان جیسے ایک دوسرے کے خلیفے، سلیم اللہ چلا گیا، اس کے جگہ پر میرے جیسے نالائق ہم لوگ بھی سبق پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث بن گئے، سمجھے بھائی؟ سبحان اللہ۔ سندھی میں کہتے ہیں جیڑا رو تیڑا ختم۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بعض ایسے گدھے ہوتے ہیں نا کہ ان کو وہ باندھتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، گدھا گاڑی میں، تو بڑا والا دوڑتا ہے، چھوٹا بھی ایسے کر، چھوٹا والا بھی ایسے دوڑتا ہے، سمجھے؟ اس کو کہتے پخ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہ کہہ دینا کہ اکابرین کو بڑا گدھا کہا، بدبختو تم لوگ مسئلہ بھی تو نہیں سمجھتے،
سمجھیے، میں نے صرف اتنا سا استدلال تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے کہ ہماری حیثیت اس پخ کی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ پہاڑ کے دامن میں اللہ آپ کا بھلا کرے آ کر کے کیا ہے ایک وہ پخ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اکابرین پہاڑ ہے مولانا، سمجھے، آسمان ہے. ہے مولانا. آپ کو سمجھ میں آیا؟ یخلفونی فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، احکام شریعہ کی نفوذ میں. اور یخلف الملائکہ، یخلف الجن، یخلف بعضهم بعضا. اور ویسے میں نے آپ سے عرض کر دیا علماء اور مفتی خاص طور پر حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا المفتی یوقع عن اللہ. بولو، المفتی یوقع عن اللہ. مفتی اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے. تو اصل خلیفہ علماء ہے. پرانے زمانے میں جو سلاطین ہوتے تھے، بادشاہ، وہ علماء ہوتے تھے. وہ بادشاہ احکام شریعہ نافذ بھی کرتے، علم بھی رکھتے، علم کی روشنی میں احکام کو. اس کے بعد پھر زمانہ یہ ہو گیا، اس کے بعد جب یہ مروانی اور عباسی ان لوگوں کے بعد آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے پھر کیا ہو گیا؟ بنو مروان کے بعد پھر علم ختم ہو گیا، عیاشی. پھر علماء سے مشورہ پھر بھی کرتے تھے. علماء سے وہ دنیا پر بادشاہی کرتے تھے اور علماء ان پر بادشاہی کرتے تھے. سمجھے؟ بادشاہ پرانے زمانے یہ 800 سال جو ہماری حکومتیں رہی اس میں سلاطین دنیا پر بادشاہی کرتے تھے اور علماء سلاطین. نتیجہ یہ نکلا علماء پوری دنیا پر بادشاہی کرتے. اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ شریف میں کہ اب نواز شریف ایک بہت عظیم عالم ہے، زرداری ایک خود عالم کبیر نہریر، سمجھے، عالم کبیر نہریر. باقی عمران خان کا کہنا ہی کیا ہے، سمجھے. عمران تو ہے ہی عالم ہے، سمجھے. جاہل تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں اب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے مول صاحب، سمجھے. ہو گیا. گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گرگمیرو بھیڑیا صدر بن جائے، سگ وزیرو کتا وزیر اعظم بن جائے، موشرا دربا کنند چوہے کو گن مین بنا دے. بولو، چوہے کو کیا بنائے؟ گن مین بنائے، گارڈ بنائے، گارڈ گن مین. این چنی ارکان دولت ملک را ویران کند. پھر ملک تو پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. میرے دوستو قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. سمجھتا ہے؟ ظالموں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اڑے خلیفہ سمجھ میں آ گیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. یہ فرشتوں کی طرف سے اتجعل، یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے نہیں ہے، یہ استکشاف کے لیے. بولو، یہ استکشاف کے لیے کہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں استاد جی آپ کیا کر رہے ہیں. سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں ہے؟ سمجھے؟ استاد جی آپ نے ترجمہ کیسے شروع کیا، رمضان میں کیسے پڑھائیں گے، کیا ہوگا. بہت آپ اپنی خیر خواہی میں اپنی دانش میں مشورہ دے رہے لے کر رہے، لیکن اللہ کی مدد ہوگی کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ استکشاف کے جیسے کہ شاگرد استاد سے کہتے ہیں کہ استاد جی یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے خیر خواہی میں کہہ رہا ہے اپنی دانش میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہو گیا. یہ اعتراض نہیں ہے، یہ انکار نہیں ہے، بلکہ یہ استکشاف حقیقت ہے. بولو، استکشاف حقیقت ہے اور استکشاف الواقع ہے. واقع کی کیا وہ معلوم کرنا چاہ رہے جیسے کہ شاگرد اپنے استاد سے پتہ کرے. ہو گیا. معتزلہ اسی سے آ کر کے معتزلہ کہتے ہیں فرشتے معصوم نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اتجعل فیہا کہ یہ استفہام انکار نکیر کر رہے. کیسے تو بناتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، جیسے ہماری اسمبلی میں ہوتا ہے. سمجھے؟ ایک یہ نکیر کر رہے ہیں اللہ کے خلیفے بنانے پر. ایک دوسرا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کرے گا ابن آدم، یہ انسان، یہ خلیفہ ارضی، یہ فساد بھی کرے گا، یہ خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا. کہتے ہیں کہ ہم لوگ موجود نہیں، فرشتوں نے ہماری غیبت شروع کی. بولو، ہم لوگ موجود نہیں اور فرشتے کیا ہیں؟ ہماری غیبت. کسی کی غیبت کرنا ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ فرشتے کیسے معصوم ہو گئے؟ پہلے انکار کر رہے ہیں، اتجعل اب بناتے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے فعل پر اور اللہ کی کاریگری پر اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ کہ ہمارے جیسے معصوم لوگوں کی غیبت کر رہے بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا، اب آج سے آپ کو فرشتوں سے نفرت ہو گئی نہیں کہ آپ کی غیبت کی انہوں نے.
سمجھیں؟ اور تیسرا کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ یہ اپنی عبادت پر ان کو فخر ہے، یہ عجب ہے، یہ ریا ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، کوئی سی بھی عبادت کرے فقط اشرک، یہ تو بہت غلط ہے، یہ ریاکاری ہے۔ آیا سمجھ؟ ہو گیا؟ چوتھا مسئلہ یہ کہ انسان افضل ہے مجموعی لحاظ سے، فرشتے مفضول ہے۔ انسان جب معصوم نہیں ہے تو فرشتے کہاں سے معصوم ہو گئے؟ پانچواں مشہور واقعہ ہے کہ ہاروت ماروت وہ فرشتے تھے، انہوں نے آ کر کے علیہ باللہ بدکاری کی بابل کے اندر اس طریقہ پر، جو بالکل غلط واقعہ ہے۔ یہ 5 طریقوں سے معتزلہ کہتے ہیں فرشتے معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں۔ ارے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ استدلال آپ نے دیکھا، میں نے جواب دیا کہ کیا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ انکار نہیں ہے، یہ استکشاف ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ اپنی خدمت، اپنے عاجزی کا اظہار ہے، جو ہم سے بن پاتا ہم کر رہے ہیں، جو تیرا حکم ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول ہیں، یہ طے شدہ ہے کہ المعصیت تنافی الرسالت والنبوت، معصیت رسالت اور نبوت کے منافی۔ آپ ان کو غیر معصوم کر رہے ہیں، معصیت کا مرتکب قرار دے رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ آپ نے سنا ہوگا قرآن کی آیت ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتے بھی رسول اور انسان بھی رسول۔ اور المعصیت تنافی الرسالت والنبوت، نبی تو خیر انسانوں کا ہوتا ہے، سمجھے؟ رسالت اور نبوت کے منافی۔ تو پھر کیسے فرشتوں کو رسول بھی قرار دیتے ہو؟ جاعل الملائکۃ رسلا، بولو الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، جب وہ رسول ہیں تو الرسالت تنافی المعصیت والمعصیت تنافی والمعصیت تنافی الرسالت، یہ ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ رسول مانو یا رسول مانتے تو پھر معصیت نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ سمجھو، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جب قرآن نے صراحتاً کہہ دیا تو تمہارے اس قسم کے ڈھکوسلوں کا کہاں چلے گا؟ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے کبھی بھی وہ نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ سمجھتا ہے؟ پانچواں مسئلہ یہ، نافرمانی وہ کرے، بدنگاہی وہ کرے جو دیکھ سکے، ہم بستری کرے کسی سے وہ جو کر سکے، جس کا آلے تناسل بھی ہو، مردانگی اس میں تو وہ ہم بستری کریں، سمجھے؟ جس میں شہوت ہو، فرشتوں میں نہ شہوت ہے تو معصیت کہاں سے کریں گے؟ سمجھ میں نہیں ہے وہ چیزیں تو خواہ تم ان کو معصیت کہتے ہو، تمہاری مرضی، دیوار کو بھی معصیت کہہ دو، اس کو کہو یہ بہت بڑا گناہ گار ہے دیوار، وہ صلاحیت ہی نہیں ان میں معصیت کی، وہ رکھی نہیں، یہ تو انسان کے اندر ہے۔ ہاں سمجھے؟ ہاں ہو گیا؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی انسان افضل ہے، انسان معصوم نہیں ہے، تو فرشتے کیسے معصوم؟ تو انسان افضل ہے، انسان میں جو رسول ہے وہ تو ہے ہی معصوم۔ باقی تم کہہ دو تم جبریل سے بہتر ہو، جنس من حیث انہ جنس کا تقابل ہوتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فردن تم تو معتزلی ہو، تمہیں کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ الرجل خیر، بولو نا، الرجل خیر من المرأة، جنس کا جنس کے ساتھ تقابل ہو گیا، جنس مرد بہتر ہے عورت سے، جنس بحیثیت ہے جنس مجموعی طور پر، لیکن کیا تم اماں عائشہ سے بہتر ہو؟ اماں صفیہ سے بہتر ہو؟ اماں جویریہ سے، اماں زینب سے، اماں حفصہ سے؟ شکل اتنا اور کچھ خیرات تھی، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تو یہ ہو گیا، افراد کا نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے، جو افضل ہے وہ ہے ہی معصوم انبیاء، سمجھے؟ باقی یہ رسول ہے، جبریل میکائیل، یہ سارے کے سارے فرشتے۔ اڑے ہو گیا مولانا، اس لیے اس قسم کے ڈھکوں سے نہیں چلیں گے، ہو گیا؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں
اور ساتھ ہی ہمارے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔